بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حفاظت قرآن پر مامون الرشید کے دربار کا واقعہ۔ قرآن پاک کو جہاں دیگر خصوصیات و امتیاز حاصل ہیں وہ کسی اور کتاب میں نہیں۔ ان میں سے ایک خصوصیت و امتیاز یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ 14 صدیوں سے زائد کا وقت گزر جانے کے باوجود قرآن مجید اپنی اصل شکل میں ہے، اسی آب و تاب کے ساتھ موجود ہے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتیں باوجود ہزار کوششوں کے اس میں کسی قسم کی تبدیلی کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ تاریخ کتب میں حفاظت قرآن کے بڑے بڑے بہت سے واقعات ملتے ہیں۔ ان مختلف واقعات میں سے ایک مامون الرشید کے دور کا ایک واقعہ پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ واقعہ امام قرطبی رحمت اللہ نے اپنی تفسیر جامع الاحکام القرآن میں سند کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ حضرت مولانا محمد شفیع رحمت اللہ نے بھی اپنی تفسیر معارف القرآن جلد نمبر 5 میں نقل کیا ہے۔ اسی واقعے کو حضرت مفتی صاحب تحریر فرماتے ہیں، سماعت فرمائیے۔ امام قرطبی رحمت اللہ نے اس جگہ سند متصل کے ساتھ امیر المؤمنین مامون الرشید کے دربار کا ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ مامون الرشید کی عادت تھی کہ وہ اپنے دربار میں علمی مسائل پر بحث و مباحثے اور مذاکرے کرایا کرتے تھے، جس میں ہر اہل علم کو آنے کی اجازت تھی۔ ایسے ہی ایک مذاکرے میں ایک یہودی آیا جو کہ بہت ہی خوبصورت شکل و لباس وغیرہ کے اعتبار سے بھی مایہ ناز آدمی معلوم ہوتا تھا۔ جب گفتگو کی تو وہ بھی فصیح اور بلیغ اور عاقلانہ گفتگو تھی۔ جب مجلس ختم ہو گئی تو مامون الرشید نے اسے بلا کر پوچھا کہ تم اسرائیلی ہو؟ اس شخص نے اقرار کیا۔ مامون الرشید نے امتحان لینے کے لیے کہا کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو ہم تمہارے ساتھ بہت اچھا سلوک کریں گے۔ اس نے جواب دیا کہ میں تو اپنے اور اپنے آباء و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ پھر 1 سال کے بعد یہی شخص مسلمان ہو کر آیا۔ مجلس مذاکرہ میں فقہ اسلامی کے موضوع پر بہترین تقریر کی اور عمدہ تحقیقات پیش کی۔ مجلس ختم ہونے کے بعد مامون الرشید نے پوچھا، کیا تم وہی شخص ہو جو گزشتہ سال آئے تھے؟ جواب دیا، ہاں وہی ہوں۔ مامون الرشید نے پوچھا کہ اس وقت تم اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، پھر اب مسلمان ہونے کا کیا سبب بنا؟ اس شخص نے کہا، جب میں یہاں سے گیا تو میں نے موجودہ تمام مذاہب کی تحقیق کرنے کا ارادہ کیا۔ میں ایک خطاط اور خوشنودیز آدمی ہوں اور میں کتابیں لکھ کر فروخت کرتا ہوں تو اس سے مجھے اچھی قیمت مل جاتی ہے۔ میں نے امتحان لینے کے لیے تورات کے 3 مختلف نسخے لکھے، جس میں نے بہت جگہ اپنی طرف سے کمی بیشی کی، اور میں یہ نسخے لے کر کنیسہ میں پہنچا۔ یہودیوں نے بڑی رغبت سے ان نسخوں کو خرید لیا۔ پھر اسی طرح میں نے انجیل کے 3 نسخے کمی بیشی کے ساتھ کتابت کی اور اس کو فروخت کیا، تو اس کو بھی میں نے نصارہ کے عبادت خانوں میں لے گیا۔ وہاں بھی عیسائیوں نے بڑی قدر و منزلت کے ساتھ مجھ سے وہ نسخے خرید دیے۔ پھر یہی کام میں نے قرآن مجید کے ساتھ کیا۔
اس کے بھی 3 نسخے عمدہ کتابت کے ساتھ کمی بیشی کی۔ ان نسخوں کو لے کر جب میں فروخت کرنے کے لیے نکلا تو جس کے پاس لے گیا تو اس نے دیکھا کہ صحیح بھی ہے یا نہیں۔ جب کمی بیشی نظر آئی تو انہوں نے واپس کر دیا۔ اس واقعے سے میں نے یہ سبق سیکھ لیا کہ یہ قرآن مجید محفوظ ہے اور اللہ تعالیٰ ہی نے اس کی حفاظت فرمائی ہے، اس لیے میں مسلمان ہو گیا۔ قاضی یحییٰ بن اقسم اس واقعے کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اتفاقاً اسی سال مجھے حج کے ادا کرنے کی توفیق ہوئی۔ وہاں سفیان بن عینیہ سے ملاقات ہوئی تو یہ قصہ ان کو سنایا۔ انہوں نے کہا بے شک ایسا ہی ہونا چاہیے تھا کیونکہ اس کی تصدیق قرآن میں موجود ہے۔ یحییٰ بن اقسم نے پوچھا کہ قرآن کی کون سی آیت میں ہے تو فرمایا قرآن نے جہاں تورات اور انجیل کا ذکر کیا ہے اس میں فرمایا بِمَسْتُحْفِظُوا مِنْ کتاب اللہ، یعنی یہود و نصارہ کو اللہ نے تورات انجیل کی حفاظت کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہود و نصارہ نے حفاظت کا فریضہ ادا نہ کیا تو یہ کتابیں مسخ و منحرف ہو کر ضائع ہو گئیں، بخلاف قرآن کریم کے کہ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یعنی ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اسی وجہ سے اس کی حفاظت خدا تعالیٰ نے خود فرمائی تو دشمنوں کی ہزاروں کوششوں کے باوجود بھی اس کے ایک لفظ میں بھی فرق نہ آ سکا۔ میرے محترم عزیزو، اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد مفتی صاحب رحمت اللہ تحریر فرماتے ہیں کہ آج عہد رسالت کو بھی تقریباً 1400 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے۔ تمام دینی اور اسلامی امور میں مسلمانوں کی کوتاہی اور غفلت کے باوجود قرآن کے حفظ کرنے کا سلسلہ تمام دنیا کے مشرق و مغرب ممالک میں اسی طرح قائم ہے۔ ہر زمانہ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں مسلمانوں کے بچے، جوان، بوڑھے، لڑکے، لڑکیاں موجود ہیں جن کے سینوں میں پورا قرآن پاک محفوظ ہے۔ کسی بڑے سے بڑے عالم کی بھی مجال نہیں کہ ایک حرف غلط پڑھ دے، اسی وقت بڑے اور بچے اس کی غلطی پکڑ لیں گے۔ بہاوالہ معارف القرآن جلد نمبر 5۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔